کے ساتھ، تو میں تم سے عہد کرتا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، شکریہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت میں برکت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر کتنی خوبصورت بات ارشاد کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ تجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے، جو آگ تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دے، تمہارا گوشت جلا کے رکھ دے اور تم وہاں ذلت سہو، یہ تمہارے رب کی منشا نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ یہ تمہارا عمل ہے کہ تم عذابوں کو خرید رہے ہو، تم عذابوں میں چھلانگے لگا رہے ہو۔ اس کی مرضی کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ، تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف کرتے، تمہارے درجے بھی بلند فرمائے۔ بلکہ ایک دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کے گھڑے میں گرنے والے تھے، ایک جنبش پاک کی دیر تھی کہ تم ایندھن بن جاتے۔ کہا کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو کہ جس نعمت میں، اس نعمت سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی راہوں پہ ڈال دیا۔ تو ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ رحمت رب بہانہ می جوئت، اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، اور بندوں کو بخشنا اسے بڑا پسند ہے۔ تو وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کرم فرمانے والا ہے، کتنا رحیم ہے بندوں پر۔ جب بندے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا مزدوری دی جائے اس مزدور کو جو کام پورا کرے؟ تو وہ کہتے ہیں مالک اجر تو پورا ہی ملنا چاہیے۔ تو فرمایا یہ چیخ چیخ کے جو مجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں، میں نے ان کو بخش کیا۔ اور وہ چیخ چیخ کے کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. فهل أينعت يدنا مرة وأهدت له لمسة؟ ابھی نصب کوٹھے میں رہنے والوں، غریبوں کی جھونپڑیوں کو بھی دیکھو، بڑی بڑی کاروں میں گھومنے والوں، ان پیدل چلتے لوگوں کے دکھوں کو بھی سمجھو، اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلانے والوں، ان لوگوں کو بھی دیکھو جو نان شبینہ کو ترستے ہیں، رات کو جن کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا۔ 7-8 سال قبل میں ایک دن بازار گیا، چھوٹی عید کا دن تھا، میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا، تو میں نے کہا کہ گھر جا رہے ہیں، چلو کوئی چیز لے جائیں، آج عید کا دن ہے، تو مچھلی بازار میں چلے گئے۔
تو میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جو آج تک مجھے بھول نہیں سکا. ہم نے اسے کہا کہ ہمیں مچھلی دے دے، تو وہ مچھلی کو صاف کر کے جب اس کو کاٹنے لگا تو اس کا سر ایک بالٹی میں ڈال دیا اور اس کے پیچھے دم اس نے تھوڑی سی زیادہ کاٹی اور تھوڑا سا گوشت بھی اس کے ساتھ چلا گیا، وہ بھی بالٹی میں ڈال دیا. اس طرح جو بھی وہ مچھلی تیار کرتا تو سر اور دم بالٹی میں ڈالتا چلا جاتا، باقی اس کا جو بھی اس سے غلاظت اور جو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ جھڑتا وہ نیچے پھینکتا چلا جاتا. تجسس تھا کہ یہ بالٹی میں کیوں ڈال رہا. خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا پیچھے سے، اس نے اس کو 10 روپے دیے اور اس نے اس بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے سر اور چند اس کی دمبے نکال کر کے ایک شاپر میں ڈال کے اس کو دے دیا. حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر دیا. خیال تھا کہ شاید یہ کوئی نوجوان سا ہے، شاید کوئی کبوتروں کو ڈالتا ہوگا، کوئی ایسا معاملہ ہوگا، اس کا کوئی کبوتر کی غذا بناتا ہوگا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تجسس بڑھتا گیا، مجھ سے نہ رہا گیا، میں اس کے پیچھے چلا گیا. میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا. اس کی نظریں تھوڑی سی جھکیں اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربہ بناؤں گا اور مچھلی کا مزہ مل جاتا ہے اس سے. صاحبوں میں عید کے دن کی بات سنا رہا ہوں اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں. جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزاریں گے تو پھر وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آئیں گے، وہ تو امیروں کے گھر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے، وہ تو کہیں گے ان محلات کو آگ لگ جائے جو ہم غریبوں کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے. یہ میں بات جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک کسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا کہ وفیما انفقہ، یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے. آج تو افطار پارٹی بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی 2 عدد وزیر آ جائیں اور ہماری شہرت ہو جائے. غریبوں کو تو کوئی وہاں بھی نہیں پوچھتا ہے. ولیمہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم فہرست بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی زینت بنے ہوئے، کہیں فلاں فلاں لوگ آئے ہوئے، کبھی غریبوں کو بھی خیال. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ربنا اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسهل مرادنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا رب العالمين. اللهم أنت ربي وأنا عبدك لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم أنت ربي وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، يا رب الأرباب، يا رب السماوات والأرض، يا رب السماوات والأرض، يا رب العرش المجيد، يا رب العرش المجيد، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا. اللہ اتنے بندے ہاتھ پھیلائے تیرے حضور تیری رحمتوں کے سوالی بن کے کھڑے ہیں. اللہ ایک کو بھی خالی نہ موڑنا، سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دینا. اللہ یہ سارے بیکاری ہیں تیری دہلیز کے، یہ گھر ہیں تیری چوکھٹ کے. اللہ دیکھ کیسے ہاتھ پھیلائے تجھ سے مانگ رہے ہیں، تیرے علاوہ ان سب کا کوئی نہیں ہے. اللہ ان کے ہاتھوں کی خالی تھالیاں بھر دے، ان کی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے. اللہ یہ بچے یہ بوڑھے یہ نوجوان، اللہ یہ تیرے دہلیز کے نوکر، یہ تیری باندیاں، مخدرات اسلام، مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ سب ہاتھ پھیلائے تیری رحمت کے سوالی ہیں، ملتجی ہیں. اللہ بکاری ہیں تیری چوکھٹ کے، تیری دہلیز کے فقیر ہیں.
تیری رحمتوں کے سوالی بن کے کھڑے ہیں. آج کی شب تیری رحمت پورے جوش میں ہے. اللہ آج کی شب ہمیں محروم نہ رکھنا. اللہ ہمارے سینے نور ایمان سے بھر دینا. ہماری راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں اللہ قرآن کا چراغ نہ کرنا. اللہ ہمارے باطن ستھرے کر دینا. اللہ ہمارے باطن ستھرے کر دے. اللہ تیرے عاجز بندے پادشاہ جرم مارا در گزار، ماں گناہ گاریم تو آموزگار. تو نکو کاری و بابد کردہ ہے، جرم بے اندازہ بے حد کردہ ہے. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. 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 اللہ ہم سب کی حاجتیں پوری فرما. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے دے. جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور کر دے. بے اولادوں کی گودیاں ہری کر دے. انہیں اولاد نرینہ بھی دے دے، اولاد مادینہ بھی دے دے. اللہ بے اولادوں کی گودیاں اولادوں سے ہری کر دے. اللہ ان کی جھولیاں بھر دے. تجھے تیرے رسول کا واسطہ دے کے دعا مانگتے اللہ ان کی جھولیاں بھر دے. اللہ دکھیاروں کے دکھ دور کر دے. مشکل میں پھنسے ہوئوں کی مشکلیں دور کر دے. اے اللہ جو لوگ غربت کی لکیر سے بھی زندگی نیچے گزار رہے، اللہ ان کے لیے اسباب پیدا کر دے. اللہ فراواں اسباب پیدا کر دے. اللہ میرے ملک کی خیر فرمانا. میرے ملک کو امن کے گہوارے دینا. معیشت کا جمال، معاشرت کا حسن اور صالح اقدار کا نور دینا. اللہ ہر شعبے کے اندر نیک صالح حکمران عطا کر دیں. 56-57 اسلامی ملکوں کو غیرت دے دے. اللہ غزہ کی مظلوموں اللہ ہم سب ان کے مجرم ہیں. اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما. اللہ ان کی مدد فرما. اللہ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں رہا. اللہ ان کی مدد فرما. اللہ کل شب مسجد اقصی کے امام نے چیختے ہوئے تجھ سے جو دعائیں مانگی اللہ انہیں قبول فرما لے. اللہ ان کے مصائب ختم کر دے. ان کی تکلیفیں دور کر دے. اللہ غزہ کے مظلوموں کے حال پہ رحم فرما. اللہ اس امت کو کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے. کوئی محمد بن قاسم دے دے. کوئی عمر بن عبدالعزیز دے دے. کوئی فاروق اعظم کا سایہ بخش دے. اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے. اللہ اس امت کی بگڑی بنا دے. اللہ مسجد اقصی کی آزادی کی بہاریں عطا کر دے. اللہ مسجد اقصی میں آزادی کی بہاریں پیدا کر دے. اللہ یہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کی فریادیں سن لیں. اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ہمارے گھروں میں برکتیں ڈال دے. اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی خیر فرمانا. اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی خیر فرمانا. ان کے پردوں کی حفاظت فرمانا. اللہ مخدرات اسلام کے پردوں کی حفاظت فرما. اللہ انہیں زہرا زادیہ بننے کی توفیق دینا. انہیں زہرا زادیاں بننے کی توفیق دینا. اللہ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی غلاظت، اباہیت اور بے حیائی سے اس امت کو نجات عطا کر. اللہ حیا کی چادر ہماری بیٹیوں کے سر پہ ڈال دے. حیا کی چادر ہماری بیٹیوں کے سر پہ ڈال دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں شرم و حیا کی بجلیاں بھر دے. اللہ ان کی خلوتوں کو پاک کر دے. اللہ ان کی جلوتوں کو پاک کر دے. اللہ ان نوجوانوں کو اسلام کا اثاثہ بنانا. اللہ انہیں اسلام کے مجاہد بنانا. اللہ ان کے بازوؤں میں قوت دے دے. اتنی طاقت دے دیں کہ یہ یہودیوں سے فلسطین چھیننے کی طاقت پالیں. اللہ اس امت کو عروج اور باق پن عطا کر دے. اللہ امت کا سرمایہ عیاشیوں میں نہیں، اہل غزہ کی مدد کے لیے لگے. اللہ اس امت کو فروغ عطا کر دے، باق پن عطا کر دے. اللہ دکھے ہوئے دلوں کی فریاد سن لے. تیرے عاجز بندے تیرے حضور
تیری رحمتوں کے طالب ہے اللہ، ان کی مدد فرما۔ اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن تیرے محبوب کے غلام ہیں۔ اللہ ہم بدکار ضرور ہیں لیکن تیرے بے وفا نہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے باطن سنوار دے۔ اللہ ہمیں ستھرائیاں دے دے، پاکیزگیاں، عفتیں اور پاک دامنیاں دے دے۔ ہماری آنکھوں کو شرم و حیا کے اجالے بخش دے۔ اللہ تیرے بندے ہمارے حال پہ رحم فرما۔ تو راضی نہ ہوا تو شیطان خوش ہو جائے گا، اللہ اس کو خوش نہیں ہونے دینا۔ اللہ بدکار ہے، برے ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ستھرائیاں دے دے، سوچوں کو پاکیزگیاں دے دے۔ اللہ اس مرکز مصطفیٰ کے روشن گنبد، سنہرے گنبد قیامت تک یوں چمکتے رہے، دور و نزدیک سے آنے والوں کو خیر ملتی رہے۔ اللہ ہماری نسلوں کو اس کی خدمت کی توفیق دے دے۔ ہمارے جملہ اساتذہ کو، طلباء کو، طالبات کو، معلمین و معلمات کو، معاونین و معاونات کو اللہ سب کو خیر عطا فرما۔ اللہ جو 10 روپے اور لاکھوں روپے اس مرکز کے لیے ہر ماہ اور سالانہ ماہانہ پیش کرتے ہیں، اللہ اتنا دینا کہ ان کی زندگی میں کبھی کمی نہ آنے پائے۔ اللہ ان کی نسلوں کو بھی شاداب رکھنا۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرمانا، معیشت کا جمال دینا، مشکل حالات دور فرما، فراوانیوں کا نور عطا کر دے۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑ دینا۔ تیرے عاجز بندے تیری رحمتوں کے سوالی ہیں، اللہ اپنا کرم فرمانا، اپنا فضل فرمانا۔ الہی جب تک ہمارے جسم میں یہ جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پر قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے۔ دعا ہے یہ امیر، نزاع کے وقت ثابت ہمارا ایمان رہے، نزاع کے وقت ثابت ہمارا ایمان رہے، نزاع کے وقت ثابت ہمارا ایمان رہے۔ اللہ زندگی اسلام کی، موت ایمان کی، زندگی اسلام کی، موت ایمان کی، زندگی اسلام کی، موت ایمان کی۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا پوری دنیا سے، اللہ ان کی دعائیں مستجاب فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے پریشان حالوں کو شفا دے دے، ہمارے دکھیوں کے دکھ دور فرما، مصائب و آلام میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مصیبتیں دور کر دے۔ اللہ جو دعائیں نہا خانہ قلوب میں ہیں انہیں بھی مستجاب فرما، جو لبوں پہ آ گئی انہیں بھی قبول فرما۔ اللہ جو دعائیں بعد میں یاد آئیں گی انہیں بھی مستجاب فرما۔ اللہ تو جانتا ہے ہمیں کیا چاہیے، ہماری جھولیاں بھر دے، ہمیں زندگی بھر اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی پناہ عطا کر دینا، اور اپنی خاص کرم نوازیاں اس امت کا مقصوم فرمانا۔ اپنی خاص عنایتیں، اپنی رحمتیں اللہ ہم سب کی جھولیوں میں ڈال دے۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے مربی و مرشد، ہمارے شیخ کامل، جن کی نگاہ فیضان کی برکت سے آج یہاں رونقیں اور سویرے ہیں، اللہ میرے شیخ کامل، میرے بابا کی قبر کو بقائے دور بنا۔ اللہ ان کو اپنی خاص رحمات کا حصہ دے دے۔ اللہ اپنا خاص کرم فضل قیامت تک ان کی نسلوں کے شامل حال فرما۔ ہمارے جو پیر بھائی دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو برکتیں دے دے، ان کی نسلوں کو راہ دین پہ مستقیم رکھنا۔ اللہ یہ جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں،